اللہ تعالیٰ نے جہاں آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور انہیں خبردار کر دیا کہ تمہارے ساتھ تمہارا دشمن بھی زمین پہ جا رہا ہے، تو اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا بھی آئندہ آیتوں میں انشاءاللہ آ رہا ہے۔ فتلقى آدم، تو سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے، من ربی، اپنے رب سے، کلمات، چند الفاظ، فتاب علیہ، تو اس نے رجوع کیا ان پر، فتابہ کا مطلب اس نے توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے، فتلقى آدم، تو سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے، من ربی ہی، اپنے رب سے، وہ کلمات سورہ اعراف میں ہی آتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اس دعا کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تقصیر کا اعتراف کیا، اور کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا، اور اگر تم نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم پہ رحم نہ کیا، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک عرصہ دراز تک آدم علیہ السلام زمین پہ آنے کے بعد سخت ندامت اور پریشانی کی حالت میں اپنی خطاؤں پہ روتے تھے اور گریہ زاری کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور ان کو یہ کلمات سکھا دیے، اور ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کلمات یاد کرنے کی توفیق دیں، اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح سے معافی مانگا کریں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کرنے قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کا دشمن شیطان کو مقرر کیا، تو آدم علیہ السلام کے لیے معافی کا بھی راستہ کھول دیا، دروازہ کھول دیا کہ اگر تم سے غلطی ہو رہی تو غلطی کرنے کے بعد، اپنی غلطی کے بعد اگر تم توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا تواب، کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ ایک حدیث سے قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں تم لوگوں کو پیدا نہ کرتا تو ایک میں ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور توبہ کرتی، گناہ کرتی اور توبہ کرتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ اس قدر محبوب ہے، کیونکہ جب انسان اپنی غلطی کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے کو اس چیز کا احساس ہے کہ میرے سے بڑی کوئی ذات ہے جس کا میرے پہ قابو ہے، وہ میرے سے بدلہ لے سکتی ہے، مجھے سزا دے سکتی ہے، تو اس نے میری بزرگی کا اعتراف کیا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک چٹیل میدان کے اندر ہو، صحرا کے اندر، اور اس کے پاس کھانے پینے کا سامان اس کی سواری پہ موجود ہو، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی وسیلہ نہ ہو اپنی پیٹ بھرنے کا، کھانے پینے کا، صحرا کے اندر دور دور تک آبادی بھی نہیں ہوتی، کھانے پینے کی چیزوں کا بھی فقدان ہوتا ہے، سبزہ بھی نہیں ہوتا، تو ایسا شخص جب صحرا میں سے گزرے اور اس کی سواری گم ہو جائے تو اس کی کیسی حالت ہوتی ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کی سواری گم ہو جائے اور وہ صحرا میں ہو اور مایوس ہو کے کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو بس مجھے موت ہی آنے والی ہے، ایسے میں اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری نہ صرف اس کے پاس کھڑی ہے بلکہ اس کے اوپر اس کے کھانے پینے کا بھی سامان ہے، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی سے اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ تو میں تیرا رب، حالانکہ وہ کہنا ہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ خوشی میں موت سے مایوس ہو کر بیٹھا ہوا تھا، تو اسے یہ بھی احساس نہیں رہا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، تو اس کی کیفیت جو ہوئی نا اس کی خوشی کی وجہ سے ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے توبہ کرنے کی وجہ سے اس بندے سے بھی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے حضور آدم علیہ السلام نے توبہ کر کے اپنا مقام بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا انہ هو التواب الرحیم، اور صرف یہی نہیں کہا، پھر فرمایا قلنا اہبطوا، فرمایا کہ اتر جاؤ منہا، اس سے جميعا، سب کے سب آدم علیہ السلام بھی، حوا بھی اور شیطان بھی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، بس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تبع، تو جو کوئی تابع داری کرے گا خدا یا میری ہدایت کی، فلا خوف، تو نہ تو خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے جنت کے اندر جو تھا نا، اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہوا تھا آدم علیہ السلام کی جسمانی راحت کا انتظام تھا، لیکن جب غلطی کر کے آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی، سزا کے طور پہ جنت سے نکال دیا،
اور انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی توبہ قبول کی بلکہ یہ بھی کہا کہ اب تمہیں کچھ عرصے تک یہیں رہنا ہے، تم نے بھی اور تمہاری آنے والی نسلوں نے بھی یہیں رہنا ہے، اور تمہارے ساتھ ساتھ تمہارا دشمن جو ہے نا، خبردار کر دیا کہ دشمن بھی تمہارے بیچ میں موجود رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین پہ نہ صرف انسان کے کھانے کا انتظام کیا بلکہ ہدایت کا بھی انتظام کر دیا کہ تمہارے ساتھ اگر تمہارا دشمن رہے گا تو میں بھی اپنی طرف سے تمہیں ہدایت کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے میری طرف سے تمہارا پیغام آتا رہے گا۔ وہ پیغام کی صورت میں آئے گا، وہ پیغام انبیاء کی شکل میں تمہارے پاس آتا رہے گا، اور مختلف وقت میں آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لائے اور اپنا فرض ادا کرتے رہے، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ جو ہے نا قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، شیطان تمہیں بہکائے گا، وہ تمہیں غلط راستے پہ چلنے کے لیے کہے گا، لیکن میری طرف سے بھی تمہیں نصیحت ہوتی رہے گی، تو جو کوئی میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم جو ہے نا دونوں یہ اداسی کی کیفیتیں ہیں، لیکن خوف جو ہوتا ہے، پریشانی، خوف جو ہوتا ہے یہ مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے، اور غم جو ہوتا ہے نا، غم انسان کو ماضی کے بارے میں ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں جیسے کسی کا اپنے گھر پہ ڈر ہے، میرا گھر خدا نہ خواستہ جیسے سیلاب کا موسم ہے کہ سیلاب نہ آ جائے، کہیں ڈاکو نہ آ جائے، تو اس چیز کو، اس کیفیت کو اپنے خوف کہتے ہیں، ہمیں اس چیز کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو جائے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاسٹ میں کوئی ایسی پریشانی والی کیفیت گزری ہو جہاں پہ اس کا نقصان ہوا ہو، تو وہ اس کیفیت کا نام جو ہے نا غم ہے، کہ انسان کی کوئی چیز کھو گئی، اس کا کوئی ساتھی اس سے بچھڑ گیا، کسی کی موت ہو گئی، یا اس کا جانی یا مالی کوئی اور نقصان ہو گیا، تو وہ نقصان جو ہے نا اس کے دل میں غم بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری ہدایت کی پیروی کرو گے نا تو میں تمہیں ان دونوں قسم کی کیفیت سے تمہیں نکال دوں گا۔ نہ تو تمہیں خوف ہوگا، یعنی کہ ایسا انعام دوں گا کہ اس انعام کو پانے کے بعد تمہیں یہ اندیشہ نہیں ہوگا کہ یہ انعام جو ہے ہم سے چھٹ جائے گا۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنات باغات دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اگر 40 سال کی زندگی گزاری تو چلو 40 سال کی زندگی دے کے آپ کو اتنا انعام دیا جائے، بلکہ انعام میں اللہ تعالیٰ ہمیشگی کی زندگی اور ہمیشگی والی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور وہ نعمتیں ایسی نہیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے چھین لے۔ اور جنتیوں کی حیثیت، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ مہمانوں کی سی ہوگی۔ دنیا میں کوئی مہمان آتا ہے نا 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، تھوڑا کچھ اور زیادہ دنوں کے لیے، تو پہلے دن ہم اس کا بہت اچھی طرح سے اکرام کرتے ہیں، دوسرے دن اچھی طرح سے اکرام کرتے ہیں۔ اگر کچھ زیادہ مدت رہنے والا ہوتا ہے تو پھر یہ کہ وہ روٹین کسی بن جاتی ہے، جیسا ہم اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں ویسا اس کے لیے بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن جنتیوں کی حیثیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی حیثیت ہمیشہ ہمیشہ مہمانوں جیسی رہے گی۔ 1-2 دن کے لیے نہیں، 1-2 سال کے لیے نہیں، یا 1-2 صدیوں کے لیے نہیں، اسے ایک تو زندگی ملے گی ابدی، اور پھر یہ کہ اس کو اس چیز کا خوف نہیں ہوگا کہ جو چیز مجھے آج مل گئی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی کے حالات اچھے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات گردش زمانہ کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے اور وہ بلندی سے پستی کی طرف آ گیا، کوئی خدا نخواستہ کسی کے گھر ڈاکہ پڑ گیا، یا کوئی ایسا کاروبار کے اندر نقصان ہوا کہ جو اس کے پاس نعمتیں تھیں جن سے وہ فائدہ اٹھا رہا تھا تو وہ چیزیں اس سے چھن گئیں۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے اس خوف سے ہم کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے کہ جو ہمیں مل گیا، کہہ نہیں سکتے اس بات پہ کہ آج اگر ہم آسودہ حال ہیں تو ہماری یہ کیفیت ہمیشہ رہے گی۔ یعنی دنیا میں نا یہ رہتے ہوئے خوف جو ہے نا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے سے ہو سکتا ہے کہ چھن بھی جائے، اور چھن بھی جاتی ہیں اگر انسان اپنے آخر وقت تک بھی استعمال کرتا ہے، آخر زندگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز، وہ دور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے جنتیوں کی کیفیت ہوگی کہ انہیں کسی قسم کا اندیشہ، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا کہ یہ جو چیزیں ہمیں، جو نعمتیں جو ہمیں میسر ہو گئی ہیں یہ ہمارے سے چھن جائیں گی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ غمگین جیسے میں نے بتایا کہ پاسٹ کے بارے میں ہوتا ہے، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا ہو۔ اب دنیا میں اس بندے نے چاہے کتنی ہی عیاشی والی زندگی گزاری ہو، کسی بادشاہ کی حیثیت سے، کسی رئیس زادے کی حیثیت سے، کہ اس کی عیش میں بڑی پرورش ہوئی ہو، اس کی ساری زندگی عیش و عشرت میں گزری ہو، اور مرنے کے بعد اسے جنت مل جائے، تو اس کو کبھی جنت ملنے کے بعد یہ تمنا نہیں ہوگی کہ جو میری دنیا کی زندگی تھی نا وہ یہاں سے زیادہ اچھی تھی۔ جنت بہرحال اچھی ہی ہوگی، یعنی کہ اسے یہ طلب نہیں ہوگی کہ میں تو دنیا میں بادشاہ ہوا کرتا تھا، لوگ میرا کہنا ماننا کرتے تھے تو میری چلتی تھی، میری بات، میرے سارے فرما بردار ہوتے، تو وہاں پہ خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خدمت گزار بھی دیے ہوں گے، اور وہاں کی زندگی جو ہے وہ من چاہی زندگی، من چاہی زندگی کہ جو دل میں خواہش پیدا ہونے کی دیر ہے وہاں پہ اس کی خواہش کو پورا کر دیا جائے گا۔ جب ایسی نعمتیں اسے میسر ہوں گی تو پچھلی زندگی کتنی ہی آسودہ حال اس کی گزری ہو تو اسے وہ چھٹنے کا غم نہیں ہوگا۔
جیسے کہ جنتی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر جنتی ایک درخت کی طرف دیکھتا ہے، درخت کے اوپر شاخ پہ سے لگا وہ کوئی پھل نظر آتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش میں یہ پھل کھاؤں، تو اس کی صرف تمنا کرنے کی دیر ہوگی، اللہ تعالیٰ درخت کو حکم دیں گے کہ درخت دوڑتا ہوا اس کے قریب آ کے اس کے اپنی ٹہنیاں جو ہیں اس کے آگے جھک جائیں گی تاکہ اسے لینے میں بھی مشقت نہ ہو۔ اس کا جی چاہ رہا ہے میں نہر کے کنارے چل رہا ہوں، نہر جو ہے سامنے کی طرف جا رہی ہے، اس کا جی چاہ رہا ہے کہ میں بائیں طرف مڑ جاؤں اور نہر بھی بائیں طرف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ وہاں صرف اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو جو ہے نا کن کی کیفیت دے دیں گے۔ آج ہم پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو جب کسی کام کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں جنتیوں کو کن والی طاقت دیں گے کہ ان کا جو جی چاہے گا وہ ان کو صرف لفظ کن کہنے کی دیر ہوگی، وہ کام جو ہے ان کی مرضی کے مطابق پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم ان نعمتوں سے ہم سب کو وہ نعمتیں نصیب فرمائے۔ بہرحال جنت میں جانے کے بعد نہ تو یہ خوف ہوگا کہ نعمت چھٹ جائے گی اور نہ ہی دنیا کی آسودہ حالی یا دنیا کی آسائشیں، راحتیں، خوشحالیوں سے یاد آئیں گی کہ وہ جو تھیں میری جنت سے زیادہ اچھی تھی۔ جنت بہرحال دنیا سے کئی درجے، ہزاروں درجے اچھی ہوگی۔ اس کے برعکس والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام تو آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت تو ہوئی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ اولئک اصحاب النار، تو وہ لوگ رہنے والے ہوں گے آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پہلی آیت میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کا انجام، فرما برداروں نے جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تو ان کو نعمتیں جو ملی آسائشوں والی اور ہمیشگی کی نعمتیں نصیب ہوئیں، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کا مذاق کیا، ان کی تکذیب کی، ان کو نہ مانا، حق کو نہ پہچانا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام آیا دلائل کے ساتھ، انہیں بار بار نصیحت کی گئی، تو ایسے لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، تو وہ لوگ رہنے والے ہیں جہنم کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے جنتیوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا تھا کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی جو ہے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں جو رہنے والے جہنمی ہیں ان سے اٹل جو وہ جہنمی مراد ہیں جو ہمیشہ رہیں گے، جنہوں کا کہ خاتمہ ہی کفر پہ ہوا۔ بعض مسلمان بھی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، ان کے نامہ اعمال میں ان کے گناہ وزنی ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، لیکن ان کے دل میں اگر جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ اس ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی اپنی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن وہ کافر کہ جو ان کا خاتمہ ہی کفر پہ ہوا، آخر تک وہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب ہی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جھٹلاتے رہے، تو ایسے لوگوں کا انجام فرمایا کہ ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا کی جائے گی کہ سب جو ہے نا اکٹھے ہو جاؤ، جہنمی جو ہے جہنم کے کنارے پہ آ جائیں گے اور جنتی جنت کے کنارے پہ آ جائیں گے، اور پھر اس ٹائم پہ ندا آئے گی کہ آج جو ہے نا تمہاری جو موت ہے نا اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ یعنی زندگی میں انسان کو موت سے واسطہ پڑتا ہی پڑتا ہے، 1000 سال جی لے آخر مرنا ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو ہے نا جنتی اور دوزخی دونوں اس بات کو دیکھیں کہ ان کی موت کو آج ختم کیا جا رہا ہے، یعنی اب انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ بات کی جو ہوگی ایمان والوں کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہوگی کہ ہم جس زندگی کے اندر آ گئے ہیں وہاں سے کبھی وہ نکلنا بھی نہیں چاہیں گے، اور موت کا سن کے ان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ جو ہمیں نعمتیں مل گئی ہیں اب یہ نہ تو ہمارے سے چھوٹیں گی اور نہ ہی موت کے آنے کی وجہ سے ہمارے سے سلسلہ جو ہوگا منقطع ہوگا۔ لیکن کافروں کے لیے بڑا ہی حسرت کی بات ہوگی کہ کیونکہ وہ جس جہنم کے اندر آگ میں جا رہے ہوں گے، تو قرآن پاک میں آتا ہے بعض جگہ پہ کہ بعض اوقات جہنمی جو ہے نا مالک کو پکاریں گے، عرصہ دراز تک پکارتے رہیں گے کہ ہمیں پانی دے دیا جائے، اور یہاں تک آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں موت ہی آ جائے۔ جیسے دنیا میں انسان حالات سے پریشان ہو کے کہتا ہے کہ موت آ جائے تو ان حالات سے ختم ہو جائے، لیکن ان کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، اور موت جو ہے ان کی موت کو بھی ایک مینڈھے کی صورت میں لا کے
تمام انسان کی موت کو جو ہے نا ذبح کر دیا جائے گا۔ اس بار یہ بات جو ہوگی جنتیوں کے لیے تو بڑی خوش آئند ہوگی، لیکن کافر جو ہے ان کے لیے بہت ہی پریشانی کی بات ہوگی کہ اب ہمیں جو ہے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ سزا بھگتنی ہے اور ہمیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و رحمت کے ساتھ اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور دنیا کی چند گھڑی کی جو زندگی ہے، اس چند گھڑی کی زندگی کے اندر ہی ہم نے اپنی آخرت کو بنانا بھی ہے اور سنوارنا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں ان وعدوں کے اوپر ہمیں اللہ پکا یقین نصیب فرمائے، اور دنیا کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا متاع الغرور کہ دھوکے کا گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم اس کے دھوکے کے گھر کے شر سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ایک دفعہ بھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ بہرحال جو دنیا میں رہنے والے مومن ہیں، مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن کے لیے تو دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے کہ قید خانہ ہے، اور واقعی قید خانہ ہوگا جس پہ کہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور کافر جو ہے وہ کہتا ہے اپنی من کی جیسا جی چاہتا ہے ویسی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا کچھ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مسلمان بنایا، ہم اس اللہ کی اس نعمت پہ بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت کی باتیں بتائی ہیں ہم اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے شکر گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہمیں رہنمائی کی باتیں بتائی ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔